حاشر الأموات سبحان راحم العبرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ: آپ فرما دیجئے تم چاہے اپنے دلوں کی باتیں پوشیدہ رکھو اور چاہے ظاہر کرو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس روز ہر شخص اپنی نیکی اور اپنی بدی کو موجود پائے گا، تو جس کی برائیاں بہت سنگین اور زیادہ ہوں گی وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان یا اس کی برائیوں کے درمیان دور کی مسافت ہوتی. اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، تو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اگر وہ لوگ اعراض کریں تو اللہ بھی کافروں سے دوستی نہیں کرتے. بلا شبہ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا. ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. جب عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا، اور وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں. میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. پس ان کو ان کے رب نے حسن قبول کے ساتھ قبول کیا اور ان کو بہترین طریقے پر پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا سرپرست بنایا. جب کبھی زکریا ان کے پاس عمدہ مکان میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور کہا کرتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں. بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے. صدق اللہ العظیم.